بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے جی آپ سب لوگوں کا؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اور سب لوگوں کو جی ویلکم پاکستانی لائف سٹائل میں۔ اور جب پاکستانی لائف سٹائل کی بات ہوتی ہے نا تو آپ سب لوگ کو پتہ ہے کہ بریانی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے یہاں پر، اور سب لوگوں کو جو ہے بریانی بہت پسند ہوتی ہے، سب کو بنانی بھی آتی ہے، تقریباً ہر گھر میں ہی بریانی بنتی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہر گھر کی بریانی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بہت مزے کی بریانی بناتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو میری بریانی ہے وہ سب کو بہت پسند آتی ہے، تمام فیملی ممبرز اور جو میری فرینڈز ہیں سب کو جو ہے وہ میرے ہاتھ کی جو بریانی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ تو آج جو ہے نا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے جو ہے بریانی بناتی ہوں۔ اور بریانی کی جو فرمائش تھی وہ میرے ایک بھائی ہیں، وہ باہر ہوتے ہیں دبئی میں، تو جی ان کی بھی فرمائش ہے، وہ بریانی کو بہت مس کرتے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ جی بریانی جو ہے نا آپ اس کی جو ریسپی ہے وہ ریکارڈ کریں۔ تو آج کی بریانی جو ہے نا میرے اس پردیسی بھائی کے نام۔ اور بریانی جی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کیجیے گا اس ریسپی کو اپنی فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، اور جو ہے بیل آئیکن جو ہے وہ بھی پریس کیجیے گا تاکہ جو نیو ویڈیو آئے اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ لوگوں تک آ جائے۔ اور ابھی جی سب سے جو پہلا سٹیپ میں کرتی ہوں نا بریانی بنانے کے لیے وہ یہ ہے میرینیشن۔ چکن جو ہے یہاں پہ میں نے فریش لیا ہے، فریش چکن کی زیادہ مزے کی بریانی بنتی ہے، زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے چکن کا۔ یہ فریش چکن ہے، فریز کیا ہوا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا تقریباً 1 کپ دہی ہے، اور 1 کپ دہی میں یہاں پہ میں نے بریانی مسالہ ڈالا ہے۔ آپ لوگ جو بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ میں زیادہ تر مہران کے اسپائسز یوز کرتی ہوں، تو یہاں پہ میں نے مہران کا جو بریانی مسالہ ہے وہ استعمال کیا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پر جی میں نے بریانی مسالہ دہی میں مکس کر لیا ہے۔ اور جو چکن ہے جی میرے پاس یہ تقریباً 1 kg سے شاید زیادہ ہو، لیکن یہ کہ 1 kg کے لگ بھگ ہے، کچھ ایگزیکٹ جو ہے میجرمنٹ نہیں ہے میرے پاس، ایسی ہی جیسے گھر میں بنتا ہے نا کھانا، میں ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس طرح سے نا چکن کو پہلے جو ہے میرینیٹ کر کے رکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے اس کے اندر مسالہ چلا جائے گا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ جی میں نے مکس کر کے دہی کو اور بریانی مسالے کو میں نے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد چکن کے اوپر ڈال دیا ہے، اور اچھی طرح سے جو ہے اب چکن کے ساتھ اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ہر بوٹی پہ جو ہے نا اچھی طرح سے یہ مسالہ لگ جائے۔ بہت مزے کی جو ہے نا بریانی بنتی ہے۔ اگر آپ لوگ کے گھر کوئی دعوت ہے، کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، کوئی فرینڈز آ رہے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ بریانی بنائیے گا، یہ والی ریسپی فالو کیجیے گا۔ میں نے ڈیٹیل سے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے۔ مزید اگر کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے جو میرینیٹ کیا تھا، فریج میں رکھ دیا تھا میں نے، کیونکہ گرمیاں آج کل باہر نہیں رکھ سکتے ہیں، جلدی خراب ہو جاتی ہے یہ چیز، تو اس کو 2 گھنٹہ پہلے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں، اور اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر نیکسٹ ڈے آپ لوگ کی کوئی اس طرح کی دعوت ہے تو آپ شام کو جو ہے وہ اس کو میرینیٹ کر کے چکن کو اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جی میں نے پیاز 2-3 پیاز لیے ہیں۔ بریانی میں جو ہے نا جتنا زیادہ مجھے گریوی زیادہ ہوتی ہے نا تو مجھے اچھی لگتی ہے، مسالہ اچھا لگتا ہے، تو یہ ہے کہ اس میں نے 2-3 بڑے پیاز جو ہے نا میں نے کاٹ لیے ہیں، اور ان کو جو ہے نا یہاں بہت پیارا سا گولڈن کلر میں فرائی کرنا ہے۔ تو جب تک جی یہ فرائی ہو رہے ہیں آپ جلدی سے جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور فیس بک پہ بھی چینل کا پیج بنا ہوا ہے پاکستانی لائف سٹائل کے نام سے، آپ اس کو بھی فالو کیجیے گا، اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے جو ہے فالو کیجیے گا۔ دونوں کے جو لنکس ہیں اکاؤنٹس کے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہیں، تو وہاں سے آپ چیک کر لیجیے گا۔ پیاز فرائی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جی میں یہاں پہ ٹماٹر کاٹ رہی ہوں۔ 2 بڑی سائز کے ٹماٹر جو ہے میں نے یہاں پہ کاٹے ہیں، اور ایک جو ہے نا شملہ مرچ پڑی ہوئی تھی فریج میں، تو وہ بھی میں نے اس میں کاٹ دی ہے کہ کہیں وہ یعنی کہ خراب نہ ہو جائے، تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے ٹماٹر کاٹ لیے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے لمبائی کے رخ جو ہے نا ٹماٹر کاٹنے سے یہ جلدی گل جاتے ہیں، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، آپ لوگ مجھے بتائیے گا کیا اس طرح سے ہوتا ہے؟ یعنی اگر باریک باریک ویسے کیوبز میں کاٹیں تو اتنی جلدی نہیں گلتے ہیں، لیکن اس طرح سے لمبائی میں ان کو کاٹیں گے تو یہ جلدی گل جاتے ہیں۔
اور یہاں پہ جی پیاز جو ہے میرے فرائی ہو چکے ہیں، پیارا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے، اور اس میں نے جلدی سے جو ہے وہ پانی شامل کر دیا ہے تھوڑا سا، تاکہ یہ مزید جو ہے نا ڈارک کلر نہ ہو، تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے۔ اس کے بعد جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا نا وہ اس میں سارا شامل کر دینا ہے۔ تو اب مزید اس میں کوئی یعنی کہ سپائسز نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے سارا جو مسالہ ہے لہسن ادرک وہ بھی اس میں شامل کیا تھا۔ تو اب جو ہے نا جسٹ اس کو جو ہے ہم نے یہاں پہ فرائی کرنا ہے، اور اتنا فرائی کرنا ہے کہ جو دہی ہے اس کا پانی خشک ہو جائے اور چکن بھی جو ہے نا اچھی طرح سے گل جائے۔ تو میں نے پہلے جو ہے نا اس کو ڈھک دیا تھا، تاکہ جو دہی کا پانی ہے نا وہ اچھی طرح سے خشک ہو جائے اور چکن بھی جو ہے نا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس میں جو ہے نا وہ مزید جو بھی سٹیپ ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں۔ میں جو ہے بریانی کوکر میں بناتی ہوں، یعنی کہ ویٹ نہیں لگاتی ہوں، ویسے پھر میں اس کے اوپر جو ڈھکن ہے وہ دوسری کڑھائی کا دے دیتی ہوں، لیکن یہ کہ اس میں پکاتی ہوں جو کوکر ہے اس میں۔ تو جو آپ لوگ بھی اگر اس طرح بنائیں چاول وغیرہ تو کوئی ایسی چیز یوز کیا کریں جو ڈیپ ہو، یعنی کہ اس ڈیپ ہو، اس کا منہ اوپر سے تنگ ہو۔ جیسے اب آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دیگ جو ہوتی ہے، دیگ والے چاول ان کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے، دیگ کا ایک اسپیشل الگ سے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دیگ جو ہے اس نیچے سے کتنی ڈیپ ہوتی ہے، اور اس کا جو اوپر سے منہ ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اس طرح کی ہانڈی بھی اگر ہو تو اس طرح کی زیادہ جلدی مزے کی بنے گی، زیادہ سٹیم بنتی ہے، کیونکہ اس طرح سے میں ساتھ ساتھ جی چٹنی بنا رہی ہوں۔ اور چٹنی جو ہے نا ہمیشہ میں اس طرح سے ہاون دستے میں بناتی ہوں، گرائنڈر میں یا اس طرح میں بالکل نہیں بناتی ہوں۔ فریش جو ہے دھنیا اور ہری مرچ میں نے یہاں پہ کاٹ کے ڈالی ہے، اور اب اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے میں کوٹ لوں گی۔ اس طرح سے جو ہے نا چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے، اور اگر گرائنڈر میں بنائیں گے نا تو بہت پتلی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا تھوڑی موٹی موٹی بنتی ہے، تو بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ والا جو ہاون دستے میں بناتے ہیں ہم لوگ۔ تو آپ لوگ جو ہے نا ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے، اور اگر آپ گرائنڈر میں بناتے ہیں نا تو اس طرح سے ہاون دستے میں بنا کے چیک کیجئے گا، اور ٹیسٹ میں بہت فرق ہوگا۔ جب دھنیا اور ہری مرچ کو پیس لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں نمک شامل کر کے اس کو تھوڑا سا اور پیستے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں نے یہاں پہ دہی شامل کر دی ہے، اور میری بیٹی بھی آ چکی ہے فضا، اور یہ پیچھے جو ہے نا کچن میں آ جاتی ہے جب میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں، اور ٹانگیں پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ اب 11 مہینے کی ہو گئی ہے۔ آج کل جو ہے نا یہ اسی طرح سے کرالنگ کرتے ہوئے جو ہے نا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ چٹنی جی میں نے تیار کر کے رکھ دی ہے، اور یہاں پہ میں نے چکن جو ہے وہ چیک کیا ہے دوبارہ سے۔ اب اس میں جو ہے میں یہاں پہ ٹماٹر، ہری مرچ اور جو شملہ میں نے کاٹی تھی وہ میں نے شامل کر دی ہے، اور اب دوبارہ اس کو ڈھک کے پکائیں گے کہ ٹماٹر جو ہے وہ سافٹ ہو جائیں۔ اور ٹماٹر نا تھوڑے بریانی میں کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں مجھے، کیونکہ ابھی چاول جب ہم ڈالیں گے تو دم میں بھی گلتے ہیں۔ اور ابھی یہاں پہ میں نے املی کا پیسٹ ڈالا ہے، میں نے تھوڑی سی املی جو ہے وہ اس کو بھگو دیا تھا، اور اس کی گٹلیاں نکال کے پھر وہ میں نے پانی جو ہے اس میں شامل کر دیا ہے۔ آلو بخارے بھی میں ڈالتی ہوں، لیکن ابھی میرے پاس ختم ہوئے پڑے تھے آلو بخارے، تو جسٹ جو ہے نا میں نے املی کا پانی ڈالا ہے اس میں۔ اور یہاں پر جی بریانی کا جو مسالہ ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کو ڈرائی نہیں کر دینا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دم لگانا ہے، تو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا پانی اس میں ہونا چاہیے، اور آئل بھی ہونا چاہیے، اور تاکہ جو ہے نا یہ نیچے نہ لگے۔ اور یہاں پہ میں چاول بوائل کرنے لگی ہوں۔ چاولوں کے لیے جی میں نے اس میں نمک ڈالا ہے، نمک زیادہ ہی جاتا ہے بوائل کرتے ہوئے، کیونکہ پانی ہم نے نکال دینا ہوتا ہے، تو اگر تھوڑا ڈالیں گے تو چاول جو ہے نا وہ پھیکے لگیں گے۔ اور اس پہ جو ہے نا ایک لیموں نچوڑ دیا میں نے، اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا کوکنگ آئل شامل کروں گی، اس سے یہ ہے کہ چاول جو ہے نا جڑتے نہیں ہیں، اور بڑے اچھے سے کھلے کھلے سے بنتے ہیں۔ اور چاول جی میں نے بوائل کر لیے ہیں، کمپلیٹ میں نے اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ چاول جو ہے نا وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کس طرح سے جو ہے نا بوائل کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ جی چاول میں دم لگا رہی ہوں، میں اس طرح سے تہہ نہیں لگاتی ہوں، چکن نیچے یعنی کہ سالن ہوتا ہے اور اوپر سے پھر میں چاول ڈال دیتی ہوں، اور چاول بوائل کر کے رکھنے نہیں ہوتے ہیں، فوراً جو ہے نا وہ اس طرح دم لگانا ہوتا ہے، کیونکہ رکھنے سے یہ ہے کہ ان کی جو ساری سٹیم ہے، بھاپ ہے، وہ نکل جاتی ہے، تو پھر اس طرح سے چاول جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کو جو ہے صحیح دم نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں پہ جی میں نے جو بوائل کیے ہیں چاول وہ میں نے چکن کے اوپر ڈال دیے ہیں،
چاول جی ڈالنے کے بعد اس پہ میں نے یہ تھوڑے سے ٹماٹر بچے ہوئے تھے یہ ڈال دیے ہیں، ہرا دھنیا ڈال دیا ہے، اور زردہ کلر جو ہے نا وہ میں نے اس میں جو ہے وہ شامل کر دی ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا 1 چمچ دہی بھی شامل کرنی ہوتی ہے۔ ابھی مجھے یاد نہیں رہی ریکارڈ کرنی ہے کہ میں نے جو ہے نا دہی شامل کی تھی تھوڑی سی 1 چمچ، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو دم لگا دیا ہے، اس طرح سے ڈرائی کپڑے سے اس کو میں نے دم لگایا ہے۔ اور یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا 5 منٹ تیز آنچ پہ، اور اس کے بعد 15 منٹ ہلکی آنچ پہ جو ہے نا میں نے اس کو کیا تھا، اس کے بعد پھر فلیم آف کر دی تھی، اور تقریباً جو ہے نا 15-20 منٹ کے بعد جو ہے نا میں نے اس کا دم ہٹایا تھا۔ یہاں پہ اس کے بعد اچھی طرح سے جو ہے نا مکس کیا میں نے چاولوں کو اور مسالے کو، مکس کرنے کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا میری عادت ہے کہ ہمسایوں کے لیے جو ہے ان کی پلیٹ میں نکالتی ہوں، کیونکہ دینا چاہیے جہاں جہاں تک بریانی کی خوشبو جاتی ہے نا، تو ایٹ لیسٹ جو سب سے نزدیک والا گھر ہوتا ہے تو ان کو تو لازمی جو ہے نا وہ دینی چاہیے، کیونکہ مسالے کی خوشبو جاتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا ویسے بھی شیئر کرنے سے جو ہے نا شیئر کر کے کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ تو میں تو جب بھی کوئی بھی چیز بناؤں نا تو شیئر کرتی ہوں، بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا اس طرح سے شیئر کیا کریں، اللہ پاک جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، میری ریسپی کو جو ہے نا اپنی فیملی ممبرز اور فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، جو شیئر کی آپشن آ رہی ہوتی ہے نا ویڈیو کے نیچے، تو وہاں سے جو ہے وہ شیئر کیجیے گا واٹس ایپ پہ اور اس طرح سے فیس بک پہ۔ اور ابھی جو ہے نا مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسی آپ لوگ کو لگی ہے ریسپی، اور آپ لوگ کب ٹرائی کریں گے۔ اور ابھی جو میری بیٹی ہے زینب، اس کو کیونکہ بہت زیادہ وائس اوور کا شوق ہے، تو آپ تھوڑی سی باتیں جو ہے نا آپ اس کی سن لیں۔ السلام علیکم، میری ماما نے بریانی بنائی ہے اور وہ بہت ہی اچھی ہے اور پیاری ہے، اور سب سے زیادہ تو مجھے ابلے چاول پسند آتے ہیں، اور بریانی میں کبھی کبھی کھا لیتی ہوں۔ بریانی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔